إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایک چیز جو ہم سب کے مشاہدے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کیا جائے کہ اس وقت مسلم امت جو ہے اس کا حال کیسا ہے، مسلم امت اپنے عروج پر ہے، اپنے زوال پر ہے، کسی درمیانی راہ پر ہے، تو میرا خیال ہے شاید کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہ کرے کہ مسلم امت کئی سالوں سے، کئی لمبے طویل عرصے سے اپنے زوال کا شکار ہے. اب اس زوال کی وجوہات کیا ہیں اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے، یہ اس کے لیے ایک آپ کو تاریخی سفر کرنا پڑے گا کہ آخر مسلمان یہاں تک کیسے پہنچے، بالخصوص اس عروج کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد تقریباً 800 سال کی تاریخ جو ہے اس کو اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے، جہاں پہ مسلمانوں نے نہ صرف اپنے دین کے اعتبار سے ہمارے پاس فقہا، مشائخ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ کرام پیدا ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو سائنسی اعتبار سے بہت ماہر تھے. یہاں تک اگر کہا جائے کہ جو ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ جو نیا جدید سائنٹیفک نظام ہے، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے سائنس نہیں ہوتی تھی، سائنس ہوتی تھی، لیکن جس ترتیب کے ساتھ، جس نظم و ضبط کے ساتھ سائنس کی بنیاد لگائی گئی ہے سائنٹیفک میتھڈ کی کہ سائنس کس طرح کی جائے گی، اس کا آغاز کرنے والے ہیں ہی مسلمان. اور وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں سائنس کرنے کی جو موٹیویشن ملی ہے یا جو ہمیں اس کو کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کے قوانین ہیں، اور اسی طرح سے جو سائنس کے قوانین جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو نیچرل لاز کہا جاتا ہے، یہ بھی قوانین دراصل اللہ کے ہی قوانین ہیں. سورج، چاند، ستاروں کا نکلنا، پودوں کا نکلنا، جانور، چرند پرند، حیوانات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی قوانین ہیں. تو ان قوانین کو سمجھنے سے اس زمانے کے سائنسدان کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان سائنٹیفک نظام کو سمجھ پاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو اسلام اور سائنس میں کبھی کوئی فرق رہا نہیں. ہم کہتے تھے کہ ایک بہت اچھا مسلمان ایک بہت اچھا سائنسدان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسی ٹائم پہ اگر دوسری طرف کا جائزہ لیں کہ یورپ میں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، جب مسلمان اسلامک گولڈن ایج کو ایکسپیرینس کر رہے تھے اور ہمارے پاس ابن سینا جیسے لوگ پیدا ہو رہے تھے جو کہ طب کے میدان میں پورے انہوں نے اپنے یعنی اتنا کام کیا جو کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. اس ٹائم پر یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ یورپ میں اس زمانے کو مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا ہے. اور ڈارک ایجز اس لیے کہ یہ ان کا ایک بڑا تاریخ دور تھا جہاں پہ سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا. اس کو تاریخ دور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ بنیادی طور پر وہاں پہ جو حکمران تھے وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو بھی غریب غرباء ہیں ان کے اوپر اپنا زور لگاتے تھے، اپنی رائے کو مسلط کرتے تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے اوپر ٹیکسز لگاتے تھے. اور جو عام عوام تھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 98% ہے ملک کا جو آپ کا طبقہ ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ سب ہوا تھا. ان بادشاہوں کو تقویت دینے والے ان کے اپنے چرچ کے پریکٹیشنرز تھے، یعنی جن کو پادری وغیرہ کہتے ہیں، وہ بادشاہوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ملے ہوئے اس طرح تھے کہ انہوں نے پورے یورپ کے اندر، چاہے وہ برطانیہ ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو یا اٹلی ہو،
ان سارے ممالک کے اندر انہوں نے کیا سمجھوتے کیے ہوئے تھے بادشاہوں کے ساتھ کہ آپ ہمیں کچھ نہیں چھیڑیں گے بلکہ آپ ہمیں نوازتے رہیں، آپ ہمیں پیسہ دیں، آپ ہمیں مال دیں، آپ ہمیں نوازتے رہیں، ہم عوام کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رسی کے ساتھ باندھ کے رکھیں گے، وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ہم عوام کو دبا کے رکھیں گے، ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ جو تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوئے ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کرنا جو بالکل جائز نہیں ہے، تو وہ آپ سے آرام سے مارے بھی کھاتے رہیں گے، وہ آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، وہ آپ ان کو جتنا نچوڑنا چاہیں آپ ان کو نچوڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے اوپر یہ چیز ان پہ ثابت کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں کھلاتے پلاتے رہیں، ہم کچھ لیں گے۔ تو دو طبقے تھے جو بہت امیر تھے اور ایک بالعموم ایک طبقہ تھا جو انتہائی غریب ہو گیا۔ غریب طبقہ وہ تھا جو جنرل عوام تھی اور امیر طبقے میں بادشاہ تھے اور ان کے پادری تھے۔ اچھا، ان پادریوں کے خلاف اور بادشاہوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے۔ ایک گروہ پیدا ہوا جو کہ دینی تھا، جو ان کے خلاف کھڑا ہوا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ فلسفیوں کا اور سائنسدانوں کا گروہ تھا۔ 1517 میں 1517 میں پروٹیسٹنٹ موومنٹ کھڑی ہوئی یورپ کے اندر۔ پروٹیسٹنٹ موومنٹ جو تھی وہ بیسکلی جو آپ کا کیتھولک چرچ ہے، چرچ کے خلاف کھڑی ہوئی۔ کیا کہتے تھے، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ چرچ نے اپنی بدماشی بنائی ہوئی ہے۔ چرچ جو ہے وہ، کیونکہ کیتھولک چرچ کے اندر جو پوپ ہوتا ہے، جو ان کا مین پادری ہوتا ہے، وہ اصل میں حلال اور حرام کا فیصلہ کرتا ہے، وہ پھر بائبل کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنی کتاب کی طرف نہیں جاتے، ان کا جو پوپ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو پوپ ہے یہ یعنی عقل کل بنا ہوا ہے، حالانکہ بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کو بائبل پڑھنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہو کہ صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں بتا رہے ہیں، ہر بندے کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو 1517 میں جو پروٹیسٹنٹ کی موومنٹ کھڑی ہوئی، ان کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ کیتھولک چرچ تھا کہ چرچ جو ہے وہ بائبل کو چھوڑ چکا ہے، وہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور وہ باتیں کہہ رہا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں۔ دوسری طرف فلسفیوں کا گروہ کھڑا ہوا، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں۔ یہ جو فلسفیوں کا اور سائنسدانوں کا گروہ تھا، ان کا مین مسئلہ چرچ کے ساتھ اور بادشاہوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہم کوئی سائنٹیفک تحقیق سامنے لے کر آتے ہیں، ہم کوئی نئی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں گستاخ ٹھہرا دیتے ہیں اور آپ ہمیں واجب القتل ٹھہرا دیتے ہیں۔ مثلاً اس زمانے میں گیلیلیو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے جب یہ فلسفہ پیش کیا کہ دنیا گول ہے تو اس کی بہت مخالفت کی گئی، کیونکہ اس زمانے کا جو سٹینڈرڈ نیریٹو تھا، اس زمانے کا جو سٹینڈرڈ ویو تھا وہ یہ تھا کہ دنیا گول نہیں ہے، دنیا فلیٹ ہے، اور چرچ اس ویو کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ دنیا فلیٹ ہے اور ہم اسی زمین کے اوپر اب سارے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسے۔ اب یہ ان کی اپنی ایک غلطی تھی اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب یہ فلسفہ آیا کہ ہم نے سائنٹیفک تجربات کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا گول ہے، انہوں نے اس کو واجب القتل ٹھہرا دیا۔ اور اسی طرح کا کوئی بھی شخص اگر آ کے بات کرتا کہ بھئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کسی چیز کی دیتا تو چرچ اس کے خلاف کھڑا ہوتا اور پھر بادشاہوں کی طاقت کے ساتھ اس کو یا تو مار دیا جاتا یا اس کو جلا وطن کر دیا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ عوام جو ہے ان کے اندر دو گروہ ہیں، ایک ہے فلسفیوں کا، سائنسدانوں کا، اور دوسرا وہ جو دینی لوگ تھے جن کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں۔ دونوں عوام کو ملاتے تھے اور انہوں نے مل کے ایک انقلاب برپا کیا، اور وہ انقلاب جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں سامنے آئیں۔ فرینچ ریولوشن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا۔ لوگوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 98% عوام جو تھی وہ یہ تھی جو پسے ہوئے تھے، 2% صرف وہ لوگ ہیں جو یا چرچ کے ساتھ منسلک ہیں یا بادشاہوں کے ساتھ۔ 98% عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے لیڈروں کو چوکوں میں ٹانگ دیا، اور گلوٹین جس کو سر قلم کرنے کے لیے ایک مشین بنائی گئی جس کے ذریعے لوگوں کے سر کاٹ کاٹ کے یعنی خون بہا دیا کے سر کو۔ یہ عوام کا غصہ تھا اپنے حکمرانوں کے اور اپنے جو دینی طبقہ تھا اس کے خلاف۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی ریولوشن کریٹ ہوا، جو کچھ بھی کریٹ ہوا، اب اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی کہ ایک فکری خلا پیدا ہو گیا۔ فکری خلا ایسے پیدا ہوا کہ پہلے تو جو بات چرچ کہتا تھا وہ بات حرف آخر ہوتی تھی، چرچ نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی، پوپ نے کوئی فتویٰ دے دیا، بات کر دی، اس کے بعد آگے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن اب چونکہ چرچ کو بھی آپ نے فارغ کر دیا، چرچ کو یہ کہا کہ آپ اپنے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے ہم برائے مہربانی اب کوئی مشورہ نہیں لیں گے، چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ بادشاہوں کو بھی کہا کہ تمہاری حکومت بہت دیکھ لی، بہت جو نا ظلم و ستم برداشت ہو گیا، اب یہاں سے باہر نکلو۔
تو بادشاہ آج بھی یورپ میں ہے لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. ملکہ برطانیہ آج بھی ہے لیکن اس کی قانون پاس کرنے والی رائے برابر کی حیثیت نہیں ہے. قانون ان کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے. اسی طرح سے آپ ڈچ آپ دیکھیں, وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا بادشاہی نظام آج بھی ملے گا, مختلف جگہوں پہ ملے گا, لیکن وہ بادشاہ صرف نام کے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے, نہ ان کی کوئی حیثیت ہے, نہ وہ صرف ایک طرح سے اپنے جس طرح کوئی آپ کا ایک تہذیبی ایک جو ہے نا وراثت میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے بس اس طرح سمجھا جاتا ہے ان کو, اور کوئی ان کا مقام نہیں ہے. میں کئی سال برطانیہ میں بھی رہا, کئی سال آسٹریلیا میں بھی رہا, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ نہ وہاں پہ حیثیت اس وقت چرچ کی ہے اور نہ حیثیت وہاں پہ بادشاہوں کی ہے. لوگ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں بس ایک مطلب اس کو دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑا ایک آباء و اجداد کا ایک جو ہے نا ورثہ ایک چیز آ رہی ہے, بلکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو فکری طور پر یہ لوگ آگے نکلے, اور جب یہ خلا پیدا ہوا تو اب سوچا گیا کہ اب ہم اپنے آپ کو رول کیسے کریں, ہمارا حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے, ہمارا تعلیم کا نظام کیا ہونا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے 3 چیزیں ایسی تھیں جو تمام مذاہب کے اندر, تمام مذاہب میں, صرف چرچ کی بات نہیں ہے, تمام مذاہب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. مثلاً کہ خدا کا کوئی نہ کوئی تصور دیا جاتا ہے کہ خدا ہے, چاہے وہ اسلام ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا اور بھی مختلف مذاہب ہیں, ان کے اندر خدا کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ روح کی بات کی جاتی ہے, روحانیت کی بات کی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر آخرت کی بات کی جاتی ہے کہ دنیا صرف واحد جگہ نہیں, آخرت ہے. اب ان 3 چیزوں کے بارے میں چونکہ اب زمانہ جو ہے وہ سائنس کا پیدا ہو رہا ہے, سائنسدان سامنے آ رہے ہیں, فلسفی سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی چرچ نے ہمیں پڑھایا سکھایا تھا وہ سب غلط تھا, کیونکہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پیمانے پہ ناپا تولا نہیں جا سکتا. تو جو چیز ناپی تولی نہیں جا سکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور جو چیز ناپی تولی جا سکتی ہے صرف اس کی حقیقت ہے. اس کو بولتے ہیں مٹیریلزم, یعنی ایک مادیت کا دور پیدا ہوا کہ جہاں پہ جو چیز مادہ ہے اس پہ تو ایمان لایا جائے گا, لیکن جو چیز کسی پیمانے میں آ نہیں سکتی اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ چرچ نے ہمیں بتایا خدا کا تصور, خدا بھائی کون ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہمیں پتہ نہیں. انہوں نے کہا روح ہوتی ہے, روح کے بارے میں ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے, یہ تو اپنی طرف سے مولویوں نے یہ بات گھڑی ہوئی ہے. اور تیسری چیز رہے گی آخرت, آخرت کا ہمیں پتہ نہیں, ہمیں تو دنیا کا پتہ ہے. تو اب ان 3 چیزوں کے بدلے میں 3 مختلف چیزیں کھڑی کی گئی. اللہ کے جو ہے بدلے کھڑا کیا گیا کائنات کو, کہ اب ہم اللہ کو نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اللہ کو پڑھنے سے دیکھو کیا نقصان ہوا ہمیں. یہ یورپ کا فلسفہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کو جب ہم نے پڑھا تھا تو دیکھو کیا نقصان ہوا, ظلم و بربریت ہوئی. تو اس لیے اب ہم اللہ کو نہیں پڑھیں گے, اب ہم کائنات کو پڑھیں گے. پہلی چیز, اب ہم روح کو نہیں پڑھیں گے. یہ مولویوں نے سارا کام خراب کیا تھا, روح کے پیچھے لگا دیا, ہمیں روحانیت کے پیچھے لگایا. ہم پڑھیں گے جسم کو, جسم کو پڑھیں گے اور طب میں آگے بڑھیں گے, میڈیکل سائنس میں آگے بڑھیں گے. اور تیسری چیز ہم نے پڑھا تھا کہ جی آخرت ہوتی ہے. آخرت بھائی ہمیں تو پتہ نہیں آخرت کیا ہوتی ہے, ہم تو دنیا کو پڑھیں گے. تو 3 چیزوں کو نکال دیا گیا اور 3 چیزوں کو سامنے لایا گیا. کائنات کو سمجھیں گے, روح کے بجائے جسم کی بات کریں گے اور دنیا کی بات کریں گے. اور یورپ میں ایک باقاعدہ شفٹ ہوا, اور اس شفٹ کے اندر کئی ایسے لوگ سامنے آئے. مثلاً اس میں ڈیکارٹ ہیں, تھامس ہابز ہیں, جان لاک ہیں, جان اسٹوارٹ مل ہیں, ڈیوڈ ہیوم ہیں. یہ سارے وہ فلسفی ہیں جو 16th-17th سینچری کے مفکر ہیں, جو کہ شروع میں 16ویں صدی میں یہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے. 17ویں صدی میں اللہ کو بھی آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا کہ اللہ کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کیا مانتے تھے, کہتے تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے چرچ نے جو باتیں بتائی ہیں ہم اس کے انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ایک ٹرم یوز کرتے تھے کہ وہ ایک ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات بنا کر نا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ چھٹی پہ چلا گیا. اب وہ آپ کے مسائل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی شمولیت نہیں ہے, آپ کی دعائیں قبول کرنا اور یہ کام اللہ کا نہیں. اللہ نے بنا دی دنیا اور بس اللہ چلا گیا. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چلائیں گے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا نظام کیسے چلے گا. تو یہ بہت بڑے بڑے ان کے جو فلاسفرز تھے, تھنکرز تھے, انہوں نے یہ فلسفہ سامنے لے کر آیا کہ اب جو ہے ہمیں ان 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم پڑھیں گے دنیا کو, ہم اس مٹیریل دنیا کو پڑھیں گے اور اس سے فائدہ ہوگا. اور اس سے فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ سائنس میں ترقی ہوئی, کیونکہ پہلے تو چرچ نے روکا ہوا تھا. اب فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ سائنس میں ترقی ہو رہی ہے, میڈیسن میں ترقی ہو رہی ہے, دنیا کو ڈسکور کیا جا رہا ہے, کائنات کے مختلف راز پتہ چل رہے ہیں. تو ان کا وہ جو عقیدہ تھا اس کو مزید تقویت ملی کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ جب تک ان مولویوں سے جان نہیں چھڑاؤ گے تو تم ترقی نہیں کر پاؤ گے. تو دیکھو ہم نے تو جان چھڑا لی مولویوں سے بھی اور بادشاہوں سے بھی, اور دیکھو ہمیں کتنی ترقی مل گئی. یہ ان کا ایک نظریہ بن گیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہ جو نظریہ تھا, یہ جو ان کی جنگ تھی, یا جو ان کا تصادم تھا,
وہ مذہب کے ساتھ نہیں تھا، وہ یعنی وحی کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو چرچ تھا وہ وحی سے زیادہ یونانی فلسفے کو فالو کر رہا تھا، گریک فلسفی کو فالو کر رہا تھا. چرچ کے اندر، بائبل کے اندر بہت زیادہ یعنی ایڈیشن سبٹریکشن جو نا کیے جا چکے تھے، اور بہت سارے ایسے کانسیپٹ جو کہ گریک مائتھولوجی اور گریک فلسفی سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر گڈمڈ ہو گئے تھے. اوپر سے ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی جو کہ آپ کے دینی لوگ تھے وہ کرپشن کا شکار بھی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ ان کے ساتھ تھا. لیکن دوسری طرف اگر دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمان جو کہ وحی کو فالو کر رہے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک ہم لوگ، ہمارے پاس وحی محفوظ ہے، قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ حالت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے پاس محفوظ حالت میں ہے. تو جو لوگ اس وحی کو فالو کر رہے تھے وہ تو بہت ترقی کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جو یورپ کا ذاتی تجربہ تھا ان لوگوں کے ساتھ، اس کی بنا پر انہوں نے یہ سارا کا سارا فلسفہ جو ہے وہ باقی دنیا پر بھی رائج کرنے کی پوری کوشش کی. اب اس کو اتفاق کہہ لیں یا اس کو کوئی سوچی سمجھی سازش کہہ لیں، یورپ جب اس نظریے پہ آنا شروع ہوا تو ایک تو ان کا فکری طور پر لوگوں کے اوپر غلبہ آنا شروع ہوا، اور دوسرا ان کا تلوار کی زور سے بھی غلبہ آنا شروع ہوا. 6 قومیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کانکویسٹ شروع کر دی اس رینیسانس کے بعد، جس کو انلائٹنمنٹ ایج کہتے ہیں. اس کے بعد 6 قومیں، اس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، پورچگل ہے اور ڈچ یعنی قوم ہے. یہ 6 قومیں ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے. برطانیہ والے ہماری طرف آ گئے، کچھ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ چلے گئے، کچھ نارتھ امریکہ چلے گئے، کچھ افریقہ چلے گئے، کچھ آسٹریلیا چلے گئے. ہماری قسمت میں برطانیہ والے لوگ آئے. اور یہ سارے ایک ہی نظریے کے، میں نے جتنے بھی فلسفیوں کے نام ابھی آپ کے سامنے لیے ہیں ان میں برٹش بھی ہیں، اٹالینز بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں جو یہی نظریہ لے کر آئے انلائٹنمنٹ پیریڈ کے بعد، اور ایک دوسرے کی باتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. جب کہ یہاں انڈیا پاکستان کے ایریا میں جو ہے داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تم اپنے کریکولم میں سے، تم اپنے نصاب میں سے اللہ کو باہر نکالو، کیونکہ ہم نے تو ترقی پائی ہے اللہ کو باہر نکال کے اور روحانیت کو باہر نکال کے اور اسی طرح سے آخرت کو باہر نکال کے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جن کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. اور یہ فلسفہ اب ہمارے یہاں پہ رائج ہونا شروع ہوا، اور ہمارا پورا کا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ چینج ہوا. اس سے پہلے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں کبھی بھی ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ نہیں کیا تھا. ہمارے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج و عمرہ کا ذکر کیا، اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، اولی الالباب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو بہت سوچنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے کانسیپٹ کی بات بھی کرتے ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے. تو ہم نے تو کبھی ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کیا. ہم نے کہا جس اللہ نے شریعت کے قوانین بنائے اسی اللہ نے یہ سائنس کے قوانین بھی اللہ نہیں بنائے. ہم تو ان قوانین کو ڈسکور کرتے ہیں، ہمارا کبھی بھی کانفلکٹ نہیں رہا سائنس کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا، جب برٹش یہاں پہ ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ہمارا کریکولم چینج کروایا کہ مولوی سارے سائڈ پر لیں اور جو لوگ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں داخلے لینا شروع کر دیں. اگر آپ دنیا چاہتے ہو تو تمہیں انگلش پڑھائیں گے، اردو پڑھائیں گے، میتھس پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، یہ سبجیکٹس پڑھائیں گے تاکہ تم آگے بڑھو. ہاں دینیات کا سبجیکٹ ایک لگا دیں گے، اسلامیات لگا دیں گے جو نہ ہونے کے برابر سبجیکٹ ہے. آپ اس میں فیل بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلی کلاس میں تمہیں داخلہ مل جائے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر تم حساب میں فیل ہو گئے تو اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. دوسری طرف علماء کو بالکل علیحدہ کر دیا کہ آپ لوگ بالکل اکیلے بیٹھ کے مدارس میں بیٹھ کے اپنا سارا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، آپ کا کوئی عمل دخل اب نہیں ہوگا کسی بھی ہمارے فیصلوں کے اندر. اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ جو لبرلزم کا نظام ہے یہ بھی اسی رینیسانس پیریڈ کی پیداوار ہے. لبرلزم بھی جنم لیا، یعنی آپ سمجھیں کہ رینیسانس پیریڈ یا انلائٹنمنٹ ایج کے 2 بچے ہوئے. ایک بچے کا نام ایتھیزم ہے، یہ جس کو ہم الحاد کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام لبرلزم ہے، جس کو آزاد خیالی کہتے ہیں. یہ دونوں رینیسانس پیریڈ کے 2 بچے ہیں، اور یہ 2 بچے جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں رائج ہوئے ہیں. الحاد کہ اللہ کا انکار کیا جائے، اللہ کو شامل نہ کیا جائے، اور لبرلزم آزاد خیالی. لبرل یا سیکولرزم کیا ہوتا ہے، یعنی لبرل ویسے کہتے ہیں آزادی کو، یعنی لبرٹی سے نکلا نا، انگلش کا لفظ ہے لبرٹی، اس سے نکلا لبرل. تو یہ لبرٹی کیا ہے، یہ آزادی کیا ہے کہ ہم لوگ، انسان آزاد ہے جو مرضی وہ کرنا چاہے.
یعنی ہمارے اوپر کسی کا کوئی قانون نہیں چلے گا، ہم اپنی فیصلے خود کریں گے. تو سیکولرزم کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں ڈکشنری میں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کیا چیز ہے. وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے، ہمیں اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے برائے مہربانی دین سے کسی قسم کی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. سیکولرزم یا لبرلزم کیا کہتا ہے؟ وہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے، اپنا فائنینس چلانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے، اپنے کوئی بھی معاملات چلانے کے لیے دین سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین والے اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہم بتائیں گے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ہم بتائیں گے. ہمیں کسی دینی کتاب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ماننا ہے آپ مانیں. آپ نے ایک خدا کو ماننا ہے، آپ نے 50 کو ماننا ہے، آپ نے نہیں ماننا، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ ہمارا کنسرن نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مانتے یا نہیں مانتے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اندھا ہے اور جو دیکھ سکتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے اور اللہ کو نہیں ماننے والا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. لیکن اس نظام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو مانے یا کسی کو بھی مان لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی دنیا پہ یا آخرت کو تو ویسے وہ نہیں مانتے. تو یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ فکر اور سوچ ہے جو ہمارے یہاں پہ آ گئی اور ایک باقاعدہ تحریک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمارے نصاب سے باہر نکالا گیا تاکہ ہماری ایک پوری نسل جو ہے وہ اس طریقے سے بڑی ہو کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اپنے فلسفے میں لبرل ہے، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنے نظریات میں لبرل ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ، یعنی ہم ایسے مسلمان بن چکے ہیں جو کہنے کو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہی لبرلزم. لبرلزم کہتا ہے آپ نے اللہ کو ماننا ہے آپ مانیں لیکن اللہ کی نہیں ماننا، کیونکہ کی والا فیصلہ وہ ہم کریں گے کہ کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا وہ ہم بتائیں گے آپ کو. حکومت کا قانون آپ مانیں گے، آپ کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کے سارے قوانین آپ مانیں گے، لیکن جو اللہ کے قوانین ہیں وہ ماننے کی برائے مہربانی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. تو یہ وہ ایک سوچ اور فکر ہے جو ہمارے یہاں اب رائج ہو چکی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے آج کل ٹی وی چینلز ہیں، بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹاک شو ہوسٹ ہوگا، وہ بات کر رہا ہوگا اور ان کی بات کرنے سے ان کا لبرلزم یا ان کا سیکولرزم جھلک رہا ہوتا ہے. مجھے کئی دفعہ موقع ملتا ہے ان ٹاک شوز پہ جانے کا اور بات کرنے کا، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلا سوال یہ رکھوں کہ دیکھیے جو بھی ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت مسلمان بات کر رہے ہیں یا بحیثیت غیر مسلم بات کر رہے ہیں، تاکہ جو آپ کی آڈینس ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو واضح ہو جائے کہ یہ مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہے یا غیر مسلم سے. کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور میں اپنے لیے خیر کا معاملہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ خیر کا ہے، تو اگر کوئی بندہ مجھے مشورہ دے رہا ہے تو پہلے مجھے پتہ تو وہ تعارف تو کرا دے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور میں آپ کو ایز اے مسلمان بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع فرمایا، تو میں اس کی بات سنوں. لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو سود لینا چاہیے، آپ کو حرام کام کرنا چاہیے، تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ تو مطلب غیر مسلم ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں. لیکن ہو یہ رہا اس وقت کہ ٹی وی کے اوپر آنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لبادہ اسلام کا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب وہ مشورہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ عین قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ بھائی دیکھنے میں تو ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ خود کہتے ہیں کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ عین دین کے خلاف ہے. کیونکہ جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی سے بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، نبی نے فرما دیا، بات ہی ختم ہو گئی، یعنی ڈسکشن وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ اللہ نے کیا کہا اس کے ٹاپک پہ، کیونکہ اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی بات ہے وہ سرآنکھوں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سرآنکھوں پہ، اس کے بعد بحث کی گنجائش نکلتی نہیں. لیکن بحث تب بنتی ہے جب انسان جو ہے وہ ایک غیر مسلم نظریے سے آتا ہے. تو میں کہتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں نا تب مجھے پتہ چلے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل دوں یا اس کے علاوہ دلائل دوں. تو اصل مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور اصل میں وہ جن کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسی لبرل تھاٹ کے لوگ ہیں. یعنی ہمارا ایک نظریہ یہ بن گیا، عمومی طور پر میں مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی پیٹھ پہ تھپکی لینے کے لیے ویسٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ ویسٹ ہمیں جب تک تھپکی نہیں دے گا ہمیں چین نہیں آتا.
ہر کام کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بھائی ہم نے ٹھیک کیا, آپ اس سے خوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم خوش ہیں. ہم پھر بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. ہم اپنے سارے ایوارڈ وہاں سے لینے چاہتے ہیں. ہمیں وہ کوئی ایوارڈ دیں, ہمیں نوبل پرائز وہ دیں, ہمیں انعامات وہ دیں, ہمیں وہ سراہیں, تب ہمیں چین آتا ہے. ورنہ ہمیں اپنے آپ سے چین نہیں آتا, اس بات پہ چین نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین پر چل رہے ہیں. الحمدللہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو سب ہم سے راضی ہیں. ہمیں اپروول چاہیے وہاں سے, اور انہی کے مقلد بن چکے ہیں ہم ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں. جو ویسٹ سے چیز آتی ہے اس کو ہم حرف آخر سمجھتے ہیں. جو چیز وہاں سے آتی ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے, ہمارے اندر سے وہ پیمانہ ہی نکل گیا کہ صحیح اور غلط کیسے ہوتا ہے. ہمارے لیے آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے لیے صحیح اور غلط وہ ہے جو ویسٹ کہتا ہے. اگر ویسٹ کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے, اگر وہ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے. اتنے زیادہ ہم ان کے مقلد ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. یہ مسئلہ سارا جو آج ہمارے پاس یہ لبرلزم کی فضا پھیلی ہوئی ہے, اس کا دراصل علاج کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں واپس لے کر آنا. ہم نے اس کو اپنے تعلیمی نظام میں واپس لے کے آنا. جب تک ہمارے بچے اس تعلیم سے واقف نہیں ہوں گے تب تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ اصل میں دین اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. اور یہ وہ وحی ہے جو اپنی خالص حالت میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا, چاہے مشرکین کو جتنا بھی برا لگتا ہو. یہ دین غالب آ کر رہے گا, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یہ دین غالب آئے گا. سوال صرف اتنا ہے کہ اس کے غالب آنے میں میرے اور آپ کا کتنا رول ہوگا, ہمارا کیا کردار ہوگا. دین تو غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے کمزوروں کی ضرورت نہیں ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اس وقت ہم لوگ مغلوب ہیں. ہم لوگ قلم سے بھی مغلوب ہیں اور ہم لوگ تلوار سے بھی مغلوب ہیں. اور مغلوب قومیں کچھ خاص کر نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے انجام کی طرف اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فکری طور پہ بھی اوپر آئیں اور تلوار کے زور پہ بھی اوپر آئیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اسلامک انسٹیٹیوشنز کریٹ کرنے ہیں. اسلامک انسٹیٹیوشنز, ہمارے بینکس کو بھی اسلامک فائنانس پر چلنا ہوگا. یعنی ویسٹرن فائنینشیل ماڈل پہ نہیں, اسلامک فائنینشیل ماڈل پر. ہماری حکومتوں کو بھی اسلامک ماڈل پر چلنا ہوگا. ہمارے اسکولوں کو, ہمارے کالجوں کو, ہماری یونیورسٹیوں کو اسلامک ماڈل پہ چلنا ہوگا. ہمارے نصاب کے اندر اسلام ہونا ضروری ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سائنس کی, اسی کے ساتھ اللہ کی بات ہونی چاہیے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا. آج ہماری سائنس میں سے اللہ تعالیٰ نکل چکا ہے. آج ہماری جغرافی سے, ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نکل چکا ہے. آج ہماری کیمسٹری بایولوجی سے اللہ تعالیٰ نکل چکا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا تھا ان سب چیزوں کا. لیکن چونکہ ہم نے اس کو نکال دیا, اب ہمارا بچہ جو ہے وہ بالکل اسی سیکولر لبرل ٹریک پہ چل رہا ہے. تو ہم نے ایسے ادارے قائم کرنے ہیں, ہم نے ہر طریقے سے ایسے ادارے قائم کرنے ہیں اور ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو کہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہوں. یعنی کم از کم میں یہ کہوں گا, کم از کم یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو کم از کم اسلام دشمن ہوں, اسلام بیزار لوگ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں کم از کم, جو ٹی وی پہ آ کے خلاف دین بات نہ کریں. یعنی ایک انسان, ایک مسلمان برا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ گناہ گار ہو سکتا ہے مانتے ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. ایک مسلمان ہے, مثال کے طور پہ وہ شراب پیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں, میں گناہ گار ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک ہے جو ٹی وی پر آ کر اس کا دفاع کرتا ہے کہ شراب پینے میں کیا مسئلہ ہے, میں کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہا ہوں. یہ لبرل فلاسفی ہے. تو لوگوں کی باتوں سے نا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لبرل فلاسفی پہ ہے یا وہ اسلامک فلاسفی پہ ہے. اگر ایک بندہ اسلامک نظریے کے اوپر ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی غلط ہے, بس میری کمزوری ہے, میرا گناہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ سکوں. لیکن جو لبرل فلاسفی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں رضامندی ہو جاتی ہے تو پھر مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا. یعنی ایک لڑکا لڑکی آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن جائے تو اس میں کیا بری بات ہے. یہ لبرل فلاسفی ہے. لڑکا لڑکی اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن جائے بھائی ان کی مرضی ہے. مولانا صاحب آپ کیوں اتنا تپ رہے ہیں, آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے. دو لوگ آپس میں رضامندی کے ساتھ, یعنی اللہ معاف کرے, ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں, تو مولانا صاحب آپ کو اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم جنس پرستی کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا ہو رہا ہے. آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے نا, آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی, اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بدترین عذاب بھیجا قوم لوط کی مشابہت کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں دو لوگ اگر اپنے
آپس میں معاہدے کے ساتھ سودی کاروبار کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ سود دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے مولانا صاحب؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں نازل کر چکا ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں، اللہ اکبر، یعنی زمین پھٹ نہ جائے، آسمان ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے اس بات پہ کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی سودی کاروبار کر رہا ہے نا، جب وہ مرنے لگا ہونا تو اپنے ہاتھ میں تلوار اور شیلڈ لے کے مرے، کیونکہ جس دن قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا نا تو سب سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ تو جو بھی سود کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ تلوار لے کے مرے، جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول جنگ کے لیے نکلے گا۔ تو یہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دو لوگ رضامند ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اسی طرح درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پہ دو لوگ اگر آپس میں راضی ہو گئے ہیں تو پھر مولانا صاحب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام کو بیچ میں نہ لائیں۔ اور یہ جملہ بہت ظالم جملہ ہے۔ کیا جملہ؟ کہ دیکھیں اسلام کو سائڈ پہ کریں ویسے بات کرتے ہیں، یہ پیور لبرل جملہ ہے 100%۔ جس انسان کے منہ سے یہ جملہ نکلے نہ سمجھ جائے لبرل ہے، جو کہتا ہے اسلام کو تو سائڈ پر رکھیں یار آپ ویسے بات کریں۔ ویسے کیوں میں بات کروں؟ میری پہچان مسلمان ہونا ہے، میں انسان بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے اللہ کے آگے فقیر ہو، تم اللہ کے آگے منگتے ہو۔ اور علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ یہاں کہا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے آگے فقیر ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر نہیں سمجھتا وہ انسان نہیں ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر نہیں سمجھتا۔ مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز روک لے تو کون ہے جو اللہ سے چھین سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھی ہو کون ہے جو اس موت کو ہٹا سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کی زندگی لکھی ہو کون ہے جو اس کو موت دے سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ہم لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا؟ ایک طرف کہتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم جو عاشق رسول ہیں، ہم یہ نعرے بازی میں سب سے آگے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے نبی کی نافرمانیاں۔ خدا کی قسم اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آ جائیں، خود اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور فیصلہ کریں کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اس ملک پاکستان کے لوگوں کو اگر وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، ان صحابہ جن کے سامنے وہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، یا اللہ ان کو سخت سزا نہ دینا، یا اللہ ان کے اوپر عذاب نہ بھیجنا۔ وہ اگر پیارے نبی آج ہماری حالت کو دیکھ لیں کہ یہ وہ امت ہے جن کے لیے میں راتوں کو رو رو کے تہجد میں دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ ان کو بخش دینا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل لبرل فلسفے کے اندر بالکل لپیٹ لیے انہوں نے کہا اللہ کو مانتے ہیں، عید بھی منا لیں گے، رمضان میں روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن پورا سال چھٹی ہے، پورا سال ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات میں، اللہ کا جیسے وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ کس قسم کا دین ہے؟ میرے بھائیو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے بچوں سے شروع کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، جہاں پہ بھی دین کی تعلیم ہوتی ہو، قرآن کا درس ہوتا ہو، حدیث کا درس ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، اس کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آنا ہے، ان کو اسلامی تاریخ سے واقف کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، صحابہ کی سیرت کیا تھی، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان لوگوں نے کیوں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اپنے اس دین کے لیے، وہ کیا وجہ تھی۔ یہ سبق ہم نے اپنے بچوں کو پھر سے پڑھانا ہوگا، اور سب سے پہلے خود عمل کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں یہ ایک اور سوال ہے، لیکن آپ کو فالو ضرور کرتے ہیں، آپ کو امیٹیٹ ضرور کرتے ہیں، آپ کی نقل ضرور لگاتے ہیں۔ باپ اگر خود جھوٹ بولتا ہے اور بچے کو یہ درس دیتا ہے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے وہ آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے بنسبت آپ کی بات سے۔ تو ہم نے خود پہلے اس طریقے پر چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کریکولم پر واپس نہیں لے کے آئیں گے، یہ آخری بات میں کروں گا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کریکولم پر، اس نصاب پر نہیں لے کر آئیں گے جو کہ صحابہ کا نصاب تھا، تب تک بھول جائیں کہ ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری امت کو عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس بنیاد پر پچھلی مسلمان قوموں کو عروج ملا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگلی قوموں کو انہی بنیاد پر عروج نہیں ملے گا۔ جس طرح وہ کامیاب ہوئے، کس طرح ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ کی بات مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر کر ان کو عروج ملا۔
تو آج ہم نے بھی یہ کرنا ہے. تو آج یہاں اٹھنے سے پہلے دل میں ضرور سوچیے گا کہ میں اپنے طور پر کیا کر سکتا ہوں, اپنے ادارے میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں کہ یہ جو دین کی بات ہے یہ عام ہو. اس کے لیے آپ کا کوئی بہت بڑا عالم یا مفتی یا علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑی سی باتیں, چاہے جو میں نے آپ سے آج شیئر کی ہیں وہی گھر جا کے 4 بندوں سے آپ بات کریں, شاید کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس کے دماغ میں بھی یہ سوچ پیدا ہو کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.